جب یہ ایران فتح ہوا، جب ایران فتح ہوا تو وہاں پر ایک علاقہ ہے جو عراق کا علاقہ ہے، تستر نام اس کا، تستر۔ انس بن مالک بھی تھے اس میں رضی اللہ عنہ، اور بھی دیگر صحابہ تھے اس میں، ابو موسیٰ الاشعری اس کے کمانڈر تھے اس علاقے کے۔ وہاں ہوا ایسے کہ ہرمزان ایک علاقہ ہے، وہاں کا جو بیت المال تھا اس کے چارپائی پر وہ نبی کی لاش ملی تھی، دانیال علیہ السلام کی۔ اب اس لاش کو کیا کیا جائے، ان کے جسم اطہر کو کیا کیا جائے؟ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے علی الفور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، امیر المؤمنین کو خط لکھا اور کہا کہ یہ صورتحال ہے، کیا کیا جائے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سبحان اللہ جو بات کہی وہ قابل غور ہے۔ آپ نے کہا کہ ایک تو یہ کہ انہیں دفن کیا جائے اور پھر اس کو مخفی رکھا جائے، کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان میں موجود تھا، ہم نے رات میں جا کر کے قبر کی کھدائی کی، ہم نے 14 قبریں کھودی۔ ہم نے کیوں کھودی؟ کہا کہ فَنُعَمِّهَا النَّاسِ، تاکہ لوگوں سے اس کو چھپا کے رکھے، فَنُعَمِّهِ النَّاسِ، تاکہ لوگوں سے وہ چیز مخفی رہے، لوگوں سے ہم چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے 14 قبریں کھودی گئی، اور اس میں اس درمیان میں کسی ایک میں انہیں مدفون کیا گیا اور پھر چھوڑ دیا گیا۔ اللہ المستعان۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لپک کر کے بھاگے، کیا ایک نبی کی خبر ملی ہے، کیوں بھاگیں گے؟ ایسے ہوتا تو اللہ کے رسول کی خبر تھی ان کے پاس مدینے میں۔ کہا کہ اس کو صرف تدفین نہیں بلکہ چھپا کے رکھو، لوگوں سے کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے، جبکہ وہ خیر القرون تازہ تازہ اللہ کے رسول علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کبار صحابہ موجود ہیں، علم موجود ہے، راسخ علماء موجود ہیں، اور قوی ایمان والے موجود ہیں، خالص توحید موجود ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے آپ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔